الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جو لوگ ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان سب کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم مولانا سید ابوالعلا المودودی کی کتاب تجدید و احیاء دین کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ 120 صفحات پر مشتمل ایک مختصر سی کتاب ہے، 120 صفحات پر، لیکن اس میں کئی قبل مسیح قبل سے لے کر 20ویں صدی کے تمام حالات کا احاطہ ہے۔ تو یہ کتاب کئی علوم کی جامع ہے کہ تاریخ میں کیا کیا ہوتا رہا ہے، اور خاص طور پر یہ کتاب بحث کرتی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے کیا کارنامے ہیں۔ تو ہوا یوں تھا کہ الفرقان لکھنؤ کا ایک خاص نمبر 1940 میں نکلا تھا، شاہ ولی اللہ نمبر، اور مولانا مودودی، مولانا ابوالحسن علی ندوی، مولانا مسعود عالم ندوی وغیرہ سے گزارش کی گئی تھی کہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے کارناموں پر روشنی ڈالیں۔ تو یہ ایک مختصر سا مضمون تھا، لیکن مولانا مودودی نے کیا یہ کہ اس میں پوری تاریخ تجدید بیان کر دی اور اختصار کے ساتھ چند لوگوں کا ذکر کیا، اور خاص طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کا انتقال 101 ہجری میں ہوا، اور اس کے بعد 4 ائمہ فقہ کا ذکر کیا، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اور اس کے بعد پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بعد ذکر کیا امام غزالی کا، جن کا ذکر اس میں بڑی تفصیل سے ہوا ہے۔ امام غزالی جو 450 ہجری میں پیدا ہوئے اور 505 ہجری میں انتقال کیے۔ اس کے بعد مولانا مودودی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جن کی پیدائش 661 ہجری کی ہے اور جن کا انتقال 728 ہجری میں ہوا۔ اور اس کے بعد پھر ابن تیمیہ کے بعد مولانا مودودی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید اور پھر سید احمد بریلوی شہید رحمہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے بالاکوٹ کے میدان میں شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں پھر وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس تحریک کی ناکامی کے کیا اسباب تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نوٹس آپ کو بھیج دیے۔ کتاب آپ کے سامنے ہوگی، اور کتاب کھول لیجئے، اور کچھ نوٹس ہم نے آپ کو بھیجے ہیں، اور ان نوٹس کے اندر ہم نے یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ
کے زمانے تک کون سے اہم واقعات پیش آئے، یعنی 101 ہجری تک۔ پھر بتایا ہے ان نوٹس میں 101 ہجری سے لے کر 505 ہجری یعنی 400 سال میں امام غزالی تک کیا واقعات پیش آئے۔ اور پھر ہم نے یہ بتایا ہے کہ امام غزالی کی 505 میں وفات ہوئی، وہاں سے لے کر 728 ہجری تک امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات تک تقریباً 200 سال میں کیا واقعات پیش آئے۔ پھر شاہ ولی اللہ صاحب تک امام ابن تیمیہ سے لے کر کیا واقعات پیش آئے۔ پھر شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر سانحہ بالا کوٹ تک کیا ہوا، اور پھر سانحہ بالا کوٹ 1831 ہجری میں 1831 عیسوی میں پیش آیا، اور ہم 2020 میں ہیں تو تقریباً 200 سال ہونے والے ہیں، ان میں کیا اہم واقعات پیش آئے۔ تو یہ دین کی تجدید کیسے کیسے ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگ پیدا کیے مسلسل جن کے ذریعے ایمان کی آبیاری ہوتی رہی، اور امت مسلمہ نشیب و فراز سے گزرتی رہی اور خزان و بہار سے گزرتی رہی، تو ایمان کی بہار آتی رہی۔ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اس دین کو اس کی اصل شکل دکھانے کی کوشش کی۔ تو اللہ کا نام لے کر ہم اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں جو اہم چیزیں آئیں گی وہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے مولانا مودودی یہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے ایک کشمکش جاری ہے اسلام اور جاہلیت کی۔ تو حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ کشمکش جاری رہے گی۔ ایک طرف اسلام ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نظام، اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے بھیجا گیا نظام، اللہ کی کتابوں کے ذریعے سے بھیجا گیا ضابطۂ حیات، اور دوسری طرف انبیاء کی مخالف قوتیں ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اس کی کیا حیثیت ہے انسان کی، اور اس کائنات کا نظام کس ڈھنگ کا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام کے مقابلے میں جو کچھ ہے، اسلام کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ جاہلیت ہے۔ اب ذرا بات توجہ سے سنیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے متعلق 4 نظریے ہیں، 3 نظریے جاہلیت کے ہیں اور 1 نظریہ اسلام کا ہے۔ تو جاہلیت کو وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی جاہلیت کو وہ جاہلیت خالصہ کا نام دیتے ہیں، پیور جاہلیت ہے، جاہلیت خالصہ ہے۔ اور دوسری جاہلیت ہے جاہلیت مشرکانہ، اور تیسری جاہلیت ہے جاہلیت راہبانہ۔ تو اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جاہلیت خالصہ کیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جاہلیت خالصہ ہیں یہ بنیادی طور پر کون لوگ ہیں؟ جو خدا کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، کسی دین کو نہیں مانتے، ہم جنہیں کوئی خدا یاد نہیں، ہم جنہیں کوئی دعا یاد نہیں، تو یہ اس قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا سارا نظام ایک اتفاقی ہنگامہ وجود ظہور ہے، یعنی ایکسیڈنٹل ہے، یعنی خود بخود یہ دنیا پیدا ہو گئی ہے اور اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت، مصلحت اور مقصد کار فرما نہیں ہے۔ یوں ہی یہ دنیا بن گئی ہے، یوں ہی یہ نظام چل رہا ہے اور یوں ہی بے ختم ہو جائے گا۔ اور ہمارا یہاں کوئی خدا نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے انسان کی زندگی
کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان ایک قسم کا جانور ہے جو دوسری چیزوں کی طرح شاید اتفاقاً یہاں پیدا ہو گیا ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ انسان اس زمین پر پایا جاتا ہے، کچھ خواہشیں رکھتا ہے جنہیں پورے کرنے کے لیے اس کی طبیعت اندر سے زور کرتی ہے، کچھ قوہ اور کچھ آلات رکھتا ہے، اور اس جسم کے کچھ حیوانی مطالبات ہیں۔ یعنی بھوک لگتی ہے تو ہمیں کھانے کا کچھ انتظام کرنا پڑے گا، پیاس لگتی ہے تو کچھ انتظام کرنا پڑے گا پینے کا، اور جنسی خواہش ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ انسان ایک حیوانی مخلوق ہے اور جانوروں کی طرح ہے، تو اس لیے تکمیل اس کی ضروری ہے۔ انسان سے مافوق کوئی علم کا منبع اور ہدایت کا سرچشمہ موجود نہیں ہے جہاں سے اسے زندگی کا کوئی قانون مل سکتا ہے۔ بظاہر کوئی ایسی حکومت نظر نہیں آتی جس کے سامنے انسان جواب دے، اس لیے انسان بجائے خود ایک غیر ذمہ دار ہستی ہے۔ اور یہ نظریہ ہے، ذرا سمجھ لیجئے کہ ایک نظریہ ہے کہ انسان ایک غیر ذمہ دار ہستی ہے، کسی کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہے، اور اعمال کے جو نتائج ہیں وہ اسی دنیا تک محدود ہیں، اور اعمال کی جزا اور سزا نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے، کسی کے آگے جواب دینا نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہوگی۔ ہمیں کیا پتا؟ ہم تو اس دنیا میں آ گئے ہیں، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ اچھا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، شاعروں کے اندر بھی دیکھیے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا، یہ چمن یوں ہی رہے گا، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ چمن یوں ہی نہیں رہے گا، یہ آسمان اور یہ چاند اور یہ ستارے سب ختم ہو جائیں گے، اور ایک نئی دنیا ہوگی اور سوال و جواب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ ہستی ہے جو سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے۔ تو یہ جاہلیت خالصہ ہے، یعنی جب انسان اپنے محسوسات سے ماورا کسی حقیقت تک نہیں پہنچتا یا بندگی نفس کی وجہ سے نہیں پہنچنا چاہتا، تو اس کے ذہن پر یہی نظریہ حاوی ہوتا ہے۔ دنیا پرستوں نے، جو مٹیریلسٹ لوگ ہیں، ہر زمانے میں یہی نظریہ اختیار کیا، سوائے چند ایکسیپشنز کے۔ بادشاہوں نے، امیروں نے، درباریوں نے، ارباب حکومت نے، خوشحال لوگوں اور خوشحال کے پیچھے جان دینے والوں نے عموماً اسی نظریے کی ترجیح دی ہے، اور جن قوموں کی تمدنی ترقی کے گیت تاریخ میں گائے جاتے ہیں، بالعموم ان سب کے تمدن کی جڑ میں یہی نظریہ کام کر رہا ہے۔ موجودہ مغربی تمدن کی بنیاد میں بھی یہی نظریہ کار فرما ہے، تو کہ ہم کسی کے آگے جواب دے نہیں۔ اچھا، ہم لوگ بہت مرعوب ہو جاتے ہیں ٹیکنالوجی سے اور گھروں سے، گاڑیوں سے اور عیش و عشرت سے، خوشحال زندگی سے، کہ مغرب بہت خوشحال ہے، دیکھو انہوں نے خالص مادہ پرستی اختیار کی ہے، اور ان کا رہن سہن دیکھو، اور ان کے ہاں تفکرات نہیں ہیں۔ یہاں تو ہمارے ہاں پیسہ نہیں ہوتا، کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، بچوں کی اس تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے، آنے جانے کے لیے، کرائے کے لیے، پیٹرول کے لیے پیسہ نہیں ہے، گھنٹوں ہمیں بسوں کے انتظار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو ہماری دنیاوی زندگی اتنی آسودہ نہیں ہے جتنی مغرب کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب بہت کامیاب ہے۔ اور جب سے یہ دنیا بنی ہے، یہ جاہلیت خالصہ کا یہی مزاج رہا ہے۔ ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں جو کہتے تھے کہ بابر با عیش کوش،
کہ عالم دوبارہ نیست، مزے کرو کہ دوبارہ زندہ ہونا تو نہیں ہے، کسی کو جواب دینا نہیں ہے۔ تو اگرچہ اہل مغرب سب کے سب خدا اور آخرت کے منکر نہیں ہیں، نہ علمی حیثیت سے سب مادہ پرستانہ اخلاق کے حائل ہیں، لیکن جو روح ان کے پورے نظام تہذیب و تمدن میں کام کر رہی ہے وہ اسی انکار خدا، انکار آخرت اور اسی مادہ پرستانہ اخلاق کی روح ہے، اور وہ کچھ اس طرح ان کے زندگی میں پیوست ہو گئی ہے کہ جو لوگ علمی حیثیت سے خدا اور آخرت کے قائل ہیں اور اخلاق غیر ذمہ دارانہ مادہ پرستانہ نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں، وہ بھی غیر شعوری طور پر اپنی واقعی زندگی میں دہریے اور مادہ پرست ہیں۔ اچھا، اب یہاں مولانا مودودی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اور وہ لفظ ہے مترفین کا۔ یہ قرآن کا ایک خاص لفظ ہے، خاص اصطلاح ہے۔ مترفین سے مراد مالدار لوگ ہیں، یا زمیندار، انڈسٹریلسٹ اور صنعت کار۔ مترفین خوشحال لوگ، وزیر، مشیر اور جو بادشاہ کا تقرب رکھتے ہیں اور مالدار لوگ ہیں اور عیاشیوں میں گم ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے مترفین۔ تو اب یہاں دیکھیے ایک بات سمجھنے کی ہے، ایک جملے کو سمجھنا ہے۔ ایسی ہی کیفیات ان سے پہلے کے مترفین اور خدا فروش لوگوں کی تھی، یعنی آج کا مغرب ہی نہیں، بغداد، دمشق، دہلی اور غرناطہ کے مترفین مسلمان ہونے کی وجہ سے خدا اور آخرت کے منکر نہ تھے، مگر ان کی زندگی کا سارا پروگرام اس طرح بنتا تھا کہ گویا نہ خدا ہے، نہ آخرت ہے، نہ کسی کو جواب دینا ہے، نہ کہیں سے ہدایت لینی ہے، جو کچھ ہے ہماری خواہشات ہیں۔ ان خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر قسم کے ذرائع اور ہر قسم کے طریقے اختیار کرنے میں ہم آزاد ہیں، اور دنیا میں جینے کی مہلت ملتی ہے۔ اس کا بہترین مصرف بس یہ ہے کہ ہم عیش کریں۔ تو دیکھیے یہاں وہ کہتے ہیں بغداد، دمشق، دہلی اور غرناطہ کے مترفین، اور بغداد کے مترفین سے مراد ہے بنو عباس کی حکومت، جن کا پائے تخت بغداد تھا۔ 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک بنو عباس کی حکومت رہی، اپنے عروج اور زوال کے ساتھ۔ کبھی ان کا عروج تھا اور کبھی زوال، اور لیکن بہرحال وہ برائے نام بھی 656 ہجری تک قائم رہی، 524 سال، اور آخری خلیفہ مستعصم باللہ کو ہلاکو خان نے قتل کر کے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور مترفین دمشق سے مراد یزید اور اس کے بعد کے لوگ ہیں جو عیاشی میں مگن رہے، اگرچہ کہ ان میں کچھ صالحین بھی پیدا ہوئے، جیسے خود حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مجدد ہیں۔ اور مترفین دہلی سے مراد دہلی کے حکمران ہیں جو مسلمان تھے لیکن عیاشی میں مگن ہو گئے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ بابر تو شاید خدا ہی کو نہیں مانتا تھا، اور اس کا بیٹا ہمایوں 2 مرتبہ ہندوستان آیا اور ایران میں جا کر رہا۔ اہل تشیع کے عقائد اس نے اختیار کر لیے تھے، اور اس کے بعد ملحد اعظم پیدا ہوا جسے آپ اکبر کہتے ہیں، اکبر اعظم کہتے ہیں، جس نے ایک نیا دین ایجاد کیا دین الہی کے نام سے۔ اور یہ اس کا تفصیلی ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ اس کے بعد جہانگیر پیدا ہوا، اور جہانگیر یہاں آزاد کشمیر میں بھیمبر کے مقام پر گھوڑے سے مدہوشی کے عالم میں گرا اور مر گیا۔ اس کی لاش لاہور میں لے جا کر دفنائی گئی۔ پھر اس کا بیٹا شاہ جہان وہ تاج محل بناتا رہا، اور البتہ پھر اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر وہ پھر
ایک بہت بڑا نیک اور صالح بادشاہ پیدا ہوا۔ تو مولانا نے آگے چل کر لکھا ہے کہ خادم شریعت کو برباد کرنے اور گرانے والے آدمی اکبر کا پڑ پوتا وہ خادم شریعت پیدا ہوا، اورنگزیب عالمگیر۔ اور مترفین غرناطہ سے مراد اسپین کی مسلمانوں کی حکومت ہے کہ وہ کیا لوگ تھے جو کشتیاں جلا کر وہاں پہنچے تھے، اور کس طرح انہوں نے وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، لیکن پھر ان کے بعد جو نسلیں آئیں وہ عیاشی میں مگن ہو گئیں، اور بالآخر وہاں سے ایک ایک آدمی نکالا گیا، اور فرڈینینڈ نے جو ایک عیسائی بادشاہ تھا، اسپین کے آخری فرد کو بھی وہاں سے نکال باہر کیا، اور یہ لوگ پھر مراکش میں اور الجیریا میں اور تونس میں آگے کچھ مارے گئے۔ تو یہ تاریخ کا عروج و زوال ہے، اور اس میں مترفین کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ اب اورنگزیب عالمگیر کے بعد بھی دیکھ لیجئے آپ، اورنگزیب عالمگیر کے بعد بھی آپ یہ بات دیکھ لیجئے کہ محمد شاہ رنگیلے اور فرخ سیر وغیرہ جب پیدا ہوئے تو شراب اور شباب اور رقص و سرود میں یہ لوگ مگن تھے۔ اور آج بھی جب آپ عالم اسلام کا جائزہ لیتے ہیں تو مسلمان ہیں، اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں، بعض اوقات لوگ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی اس بار خلافت کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ معاشرے میں اسلام کا ایک عادلانہ نظام قائم ہو۔ اس کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے، اس نظریے کی عین فطرت یہی ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک خالص مادہ پرستانہ نظام اخلاق بنتا ہے، خواہ وہ کتابوں میں مدون ہو یا صرف ذہنیتوں ہی میں مرتب ہو کر رہ جائے۔ تو اس میں اس کی ذہنیت سے علوم و فنون، افکار و آداب کی آبیاری ہوتی ہے، اور پورا نظام تعلیم و تربیت میں الحاد و مادیت کی روح سرایت کر جاتی ہے۔ پھر انفرادی سیرتیں اسی سانچے میں ڈھلتی ہیں۔ تو جب خدا ہی کو نہیں مانتے تو پھر آدمی ہر چیز کر گزرتا ہے، کسی کے آگے وہ جواب دہ نہیں ہے۔ اور جو قانون بناتے ہیں وہ بھی قانون کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو انسان اور انسان کے درمیان تعلقات و معاملات کی تمام صورتیں اسی نقشے پر بنتی ہیں، اور قوانین کا نشو و نما اسی ڈھنگ پر ہوتا ہے۔ پھر اس طرز کی سوسائٹی میں جو لوگ سطح پر آتے ہیں وہ سب سے زیادہ مکار، بددیانت، جھوٹے، دغاباز، سنگ دل اور خبیث النفس ہوتے ہیں۔ تمام سوسائٹی کی سیادت و قیادت اور مملکت کی زمام کار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور وہ شترے بے مہار کی طرح ہر حساب سے بے خوف، ہر مواخذے سے بے پرواہ ہو کر خلق خدا پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا مودودی میکاویلی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ 16ویں صدی کا ایک اٹالین سیاسی مفکر تھا میکاویلی، جو یہ کہا کرتا تھا کہ اینڈز جسٹیفائی مینز۔ اس کی ایک کتاب بہت مشہور ہے دی پرنس کے نام سے، اور یہ مغرب کی سیاست کا باوا آدم سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، اب ذرا غور فرمائیے، آپ دنیا کی بڑی طاقتوں کو دیکھ لیجئے، کس طرح انہوں نے پہلے دنیا کے وسائل پر قبضہ کیا۔ یہ فرانس پر نے الجیریا پہ قبضہ کر لیا، اور اسی طرح اٹالینز تھے، ڈچ تھے، انگریز تھے اور اسپینش تھے۔ ان قوتوں نے، پرتگیز قوتیں تھیں، پرتگالی تھے، انہوں نے مصر پہ قبضہ کیا، اور یہ 6-7 ممالک تھے، لیبیا پر اور تونس پر، الجیریا پر، اور صومالیہ کو بانٹ لیا، لبنان پہ قبضہ کر لیا، شام پہ قبضہ کر لیا، یمن پہ قبضہ کر لیا، ہندوستان پر حکومت کی انہوں نے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پر یہ تاجر کی حیثیت سے آئے تھے، زمینیں خرید لیں، پھر اس کے بعد 5-10 ہزار لوگوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ تو ان کے پیش نظر کیا تھا
کیا انسانیت کی فلاح و بہبود تھی؟ نہیں، صرف یہ مال کمانے کے لیے آئے تھے، پیسہ کمانے کے لیے آئے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد اور 91 کی جو گلف وار ہوئی کویت اور عراق کی جنگ کے بعد، انہوں نے اپنی ہیبت کا سکہ اپنے روب داب سے سارے عربوں پر بٹھا دیا۔ اب یہ امارات ہو، سعودی عرب ہو، عمان ہو، یہ سارے جتنے خلیجی ممالک ہیں، بلکہ مصر اور شام وغیرہ، سب دبے ہوئے مرعوب ہیں اور سارے تیل کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے۔ تو یہ بہت ہی مکار، بددیانت، دغاباز، سنگ دل ہیں، خبیث النفس ہیں۔ اب گلف وار میں انہوں نے کوئی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لوگوں کو مار ڈالا، افغانستان میں انہوں نے بے شمار لوگوں کو مار ڈالا، ویتنام میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مار ڈالا۔ تو یہ سب سیاست کس کی ہے؟ میکیاویلی کی سیاست ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ ایک مثالی نظام ہے اور ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک بدترین نظام ہے جو خدا کے تصور سے اور خدا کی ہدایات سے خالی ہے۔ بائبل کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا اور قرآن کا انکار کیا۔ تو یہ میکیاویلی کی سیاست ہے۔ ان کی کتاب آئین میں زور کا نام حق ہے، یعنی طاقت کا نام حق ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور بے زوری کا نام باطل ہوتا ہے۔ آدمی کمزور ہے تو اس لیے وہ غلط ہے، آدمی طاقتور ہے تو وہ صحیح ہے۔ یہ ہے پیمانہ۔ جہاں کوئی مادی رکاوٹ حاصل نہیں ہوتی، وہاں کوئی چیز انہیں ظلم سے نہیں روک سکتی۔ یہ ظلم مملکت کے دائرے میں یہ شکل اختیار کرتا ہے کہ طاقتور طبقہ اپنی اس قوم کے کمزور طبقوں کو کھاتے اور دباتے ہیں، اور مملکت کے باہر اس کا اظہار قوم پرستی، امپیریلزم، ملک گیری، اقوام کشی کی صورت میں ہوتا ہے۔ اب یہ ذرا سمجھ لیجئے، یہ خالص مادہ پرست لوگ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سکندر اعظم کو لے لیجئے، کتنا ظالم آدمی تھا۔ کیا ان کی لڑائی اللہ کے لیے تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو اسی طرح یہ جب خالص مادہ پرستانہ تحریک ایک طاقت کے ساتھ دوسری قوموں پر حملہ آور ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں قوم پرستی پیدا ہوتی ہے کہ ہر قوم یہ کہتی ہے کہ وی آر دی گریٹسٹ، ہم گورے ہیں، ہم چائنیز ہیں، ہم عرب ہیں اور ہم ہندوستانی ہیں۔ اس میں خدا اور انسانیت کی بھلائی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اپنی قوم کا وہ ڈنکا بچاتے ہیں اور کہتے قومیت کی بنیاد پر وہ ایک جمعیت بناتی ہیں اور اسی کو غالب سمجھتے ہیں۔ دوسری چیز ہے امپیریلزم۔ امپیریلزم یہ ہے کہ دوسری قوموں پر قبضہ کیا جائے، ان کے وسائل پر۔ پہلے کوئلے کی ضرورت تھی، کوئلے سے کارخانے چلتے تھے، اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ پیٹرول کی دریافت ہوئی، تو اب پیٹرول سے سارا کام ہونے لگا۔ اب یہ ہے، اور یہ ملک گیری، ملکوں کو فتح کرنا ہے اور اقوام کو کچلنا ہے۔ اسی صدی میں ہم نے دیکھا، یعنی پچھلی صدی میں، کہ کس طرح ویتنام کی جنگ طویل عرصے تک جاری رہی، اور اب ان کا دائرہ کار وہ شرق اوسط ہے، مڈل ایسٹ۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ جاہلیت خالصہ ہے۔ اب آ جائیے جاہلیت مشرکانہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کی جاہلیت ہے۔ دوسرا معبود طبعی نظریہ شرک کے اصول پر مبنی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کا نظام اتفاقی تو نہیں ہے، یعنی یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے جیسا کہ وہ جاہلیت خالصہ کے لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا بھی ہے، لیکن ایک خداوند ایک نہیں ہے بلکہ بہت سے خدا ہیں۔ یہ ہے مشرکانہ جاہلیت۔ یہ خیال چونکہ کسی علمی ثبوت پر مبنی نہیں ہے بلکہ محض خیال آرائی ہے، یعنی خیال آرائی ہے، یعنی یہ assumptions ہیں، speculations ہیں۔ اس لیے موہوم، محسوس اور معقول دنیا کی طرف خداوندی الہیت کو منسوب کرنے میں مشرکین کے درمیان نہ کبھی اتفاق ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اندھیرے میں بھٹکنے والوں کے ہاتھ جس چیز پر بھی پڑ گیا
وہ خدا بنا لی گئی اور خداؤں کی فہرست بہت گھٹتی بڑھتی رہی۔ اب یہاں غور سے سنیے کہ یہ جاہلیت مشرکانہ کیا ہے۔ یہ شرک کی مختلف قسمیں کیا ہیں ذرا دیکھیے۔ فرشتے، جن، ارواح، سیارے، زندہ اور مردہ انسان، درخت، پہاڑ، جانور، دریا، زمین، آگ، سب دیوتا بنا ڈالے گئے۔ دیکھیے مشرکین مکہ فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے اللہ کی، جنات کے سے اللہ تعالیٰ کا نسب جوڑا گیا، اور اسی طرح روحوں کی پوجا کی گئی، چاند کی، سورج کی اور ستاروں کی، کواکب کی پوجا کی گئی۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں یہی آفتاب پرستی، ماہتاب پرستی اور کواکب پرستی موجود تھی۔ زندہ اور مردہ انسان پوجے گئے۔ ہندوستان میں آپ دیکھیں گے اور آج بھی دنیا میں زندہ انسانوں کی بھی عبادت ہوتی ہے، مردہ انسانوں کی بھی عبادت ہوتی ہے۔ درخت، پہاڑ، جانور، اب دیکھیے شیر کی، ہنومان کی، بندر کی، گائے کی، جانوروں کی پوجا ہوتی ہے۔ اور آگ کی پوجا تو مجوسیوں کے ہاں ایران میں معروف تھی، آپ سب لوگ جانتے ہیں، آج بھی آگ کی پوجا کی جاتی ہے۔ جو لوگ جزیروں میں رہتے ہیں وہ سمندر کو اور سمندر کی لہروں کو خدا سمجھتے ہیں کہ وہ سمندر جب چاہے انہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ اس کے بعد مولانا کہتے ہیں بہت سے معانی مجردہ ابسٹریکٹ آئیڈیاز، مثلا محبت، شہوت، قوت تخلیق، بیماری، جنگ، لچمی، شکتی وغیرہ کو بھی خدائی کا مقام دیا گیا۔ اب یہاں بات مولانا مودودی کر رہے ہیں ہندو مائتھولوجی کی۔ ان کے ہاں ایک یعنی 3 بڑے خدا ہیں ان کے ہاں۔ ایک خدا تو ہے برہما، جو خالق ہے، پیدا کرنے والا خدا ہے، لیکن اس وقت وہ غیر فعال ہے، ان ایکٹیو ہے، کہیں سویا ہوا ہے بیچارہ۔ دوسرا خدا ان کا ہے وشنو، تو وشنو کے بارے میں کہتے ہیں وہ رب ہے، وہ کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور وشنو مختلف اوتاروں کی شکل میں دنیا کے اندر آتا ہے، اور وہ 10 اوتاروں کی شکل میں آیا، جس میں رام بھی ہے، رام کی شکل میں آیا وہ دنیا کے اندر، کرشنا کی وہ روپ بدل دیتا ہے، اوتاروں کی شکل اختیار کرتا ہے، بدھا کی شکل میں بھی وہ آیا۔ اور اسی طرح ان کے ہاں دیویوں کا ایک تصور ہے، اور جیسے سیتا کے بارے میں یہ تصور ہے کہ سیتا مختلف اور عورتوں کی شکل میں آتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے ان کی دیویاں ہیں، کئی دیویاں ہیں، جیسے دولت کی ایک دیوی ہے جسے لکشمی کہا جاتا ہے، سرسوتی ایک دیوی ہے جو میوزک کی، علم کی، حکمت کی، فلسفے کی، دانش کی دیوی ہے۔ اسی طرح درگا ہے۔ اچھا، اتنی دیویاں ہیں ان کی، ایک محبت کی دیوی ہے، اور ایک کہتے ہیں کہ یہ جنسی قوت کی ایک دیوی ہے، اور چیچک جیسے بیماری کی ایک دیوی ہے، اور جنگ کی دیوی اور ہے، اور طاقت کی دیوی اس کا نام شکتی ہے۔ تو کئی 100 دیویاں انہوں نے بنا ڈالی، اور ایک خیالی نظام بنا لیا خدائی کا، اور ایک نظام تناسخ کا پیدا کر لیا کہ خدا مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہی نہیں ہوا، طرح طرح کے خیالی مرکبات بھی مشرکین کے معبودوں میں جگہ پاتے رہے۔ خیالی مرکبات، ذرا اس کو سمجھ لیجیے۔ مثال کے طور پر شیر انسان، اچھا وہ ایک مجسمہ بناتے ہیں شیر کا، شیر کے اوپر اس کا سر انسان کا لگا دیتے ہیں۔ ماہی انسان، مچھلی ہوتی ہے، مچھلی کے اوپر انسان کا سر لگا دیتے ہیں۔ پرندہ انسان، تو ایک پرندہ بڑا سا بناتے ہیں، اس کے اوپر انسان کی شکل لگا دیتے ہیں۔ اور 4 سرا اور 1000 دستہ، یعنی بلبل کی شکل میں انسان کی شکل شامل کر دی جاتی ہے۔
اور اس کو سمجھنا ہو تو آپ جیسے ہنومان کو دیکھیے، وہ انسان اور بندر کا ایک مجموعہ ہے ہنومان. تو یہ خیالی خدا. اچھا، آپ نے ہندوؤں کے خداؤں کے مجسمے دیکھے ہوں گے تو اس میں 4 ہاتھ اور 2 سر اور اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. اس دیومالا کے گرد اوہام و خرافات کا ایک عجیب طلسم ہوشربا تیار ہوا، جس میں ہر جاہل قوم کی قوت واہمہ نے اپنی شادابی و نادرہ کاری کے وہ دلچسپ نمونے فراہم کیے ہیں کہ دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی. اب ایک لفظ بہت اہم ہے جو آگے بھی آئے گا. مولانا مودودی نے ایک ترکیب اردو زبان کو دی ہے، قوت واہمہ. قوت واہمہ یعنی یہ امیجنیٹیو پاور ہے، امیجنیٹیو، اور فرضی خداؤں کو تصریف کر رہے ہیں. اور مسلمانوں میں بھی یہ فرضی خدا آ گئے کہ یہ بڑے اختیارات رکھتے ہیں. جس طرح انہوں نے یہ جو دیویاں بنا لی، لکشمی ہے، سرسوتی ہے، درگا ہے، فلاں ہے، بالکل اسی طرح مسلمانوں نے بھی کہ یہ قطب ہے، یہ غوث ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ غوث اعظم دستگیر ہے. تو یہ الفاظ، یہ اس سے بڑا ہوتا ہے، یہ چھوٹا ہوتا ہے، ان سے بڑا یہ ہے، یہ نجیب ہیں، یہ نقیب ہیں. تو یہ ایک میتھولوجی، فرضی میتھولوجی تیار کی گئی. اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے. کہیں پورے قرآن کو کھنگالیے، آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا قطب کا اور قطب الاقطاب کا اور غوث اعظم کا اور اس طرح کا لفظ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. تو اولیاء کی درجہ بندی کر کے اولیاء کی ایک کیٹیگری بنائی گئی کہ یہ صاحب اختیار ہیں. اور اسی طرح دیکھیے حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر کے بارے میں بھی افسانے تراشے گئے کہ یہ ایک خیالی خدا ہیں جو خشکی میں اور سمندر میں آ کر ہماری مدد کرتے ہیں. اور خضر کی عمر بہت لمبی ہے اور ہمیشہ وہ زندہ رہیں گے، الیاس ہمیشہ زندہ رہیں گے. یہ اس طرح کی یہ خیالات پیدا ہوئے. اور مولانا مودودی اس کو قوت واہمہ کہتے ہیں، یعنی اسی کے نتیجے میں شرک کے دروازے کھلتے ہیں. یہ امیجنیٹیو پاور ہے اور یہ خیال آ رہی ہے، یہ ایک مت ہے، ایک میتھولوجیکل نظام ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے. قرآن مجید اس کے بارے میں کہتا ہے ان هو الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. یہ محض نام ہے جو تم نے دے رکھے ہیں اور آپ نے دیے ہیں یہ نام اور آپ کے باپ دادا نے دیے ہیں. اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف نام ہی نام ہے، اس نام کا کوئی مسمى نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں جن قوموں میں خداوند اعلیٰ یعنی اللہ کا تصور نمایاں پایا گیا، وہاں تو خدائی کا انتظام کچھ اس طرز کا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور دوسرے خدا اس کے وزیر، درباری، مصاحب، عہدیدار اور اہلکار ہیں، مگر انسان بادشاہ سلامت تک راہ نہیں پا سکتا. اس لیے سارے معاملات ماتحت خداؤں ہی سے وابستہ رہتے ہیں. اور جن قوموں میں خداوند اعلیٰ کا تصور بہت دھندلا یا تقریباً مفقود ہے، وہاں ساری خدائی ارباب متفرقین ہی میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے. اب دیکھیے ایک نیا تصور مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا اور وہ تصور ہے وسیلے کا. آپ ڈائریکٹلی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب بندہ سوال کرتا ہے تو میں بہت قریب ہوں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، خدا آپ کی پہنچ سے بہت دور ہے. اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بتوں کی پرستش کے نتیجے میں ان کی روحیں خوش ہو جائیں گی، اور روحیں جب خوش ہو جائیں گی تو وہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گی. وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے شفیع ہیں، یہ سفارش کرنے والے ہیں.
اور اللہ تک آپ ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے. آپ کے لیے ایک وسیلہ اور واسطہ ضروری ہے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ کیا آپ بادشاہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ آپ کو کسی وزیر اور کسی واسطے کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کو دنیاوی بادشاہوں کی طرح سمجھتے تھے. وہ اللہ جو سینوں کے رازوں کو جان لیتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس کو نعوذ باللہ وہ تشبیہ دیتے تھے دنیاوی بادشاہوں سے. دنیاوی بادشاہوں کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ سوتے ہیں، وہ اونگتے ہیں، وہ غافل ہوتے ہیں، ان کو کروڑوں لوگوں کا علم نہیں ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک چپے کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک ذرے کو، ایک ایک پتے کو دیکھ رہا ہے وہ، اور ایک ایک انسان کو نہ صرف دیکھ رہا ہے اعمال، بلکہ ان کی نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے. تو اللہ کو بادشاہ سے تشبیہ دینا یہ ایک بہت ہی بھونڈی جسارت ہے. اور یہ میتھولوجی کہاں پیدا ہوئی؟ جو لوگ خدا کو مانتے تھے وہاں پر اس طرح کا شرک لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا. اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں جاہلیت خالصہ کے بعد یہ دوسری قسم کی جاہلیت ہے جس میں انسان قدیم ترین زمانے سے آج تک مبتلا ہوتا رہا ہے، اور ہمیشہ گھٹیا درجے کی دماغی حالت ہی میں یہ کیفیت رونما ہوتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے اثر سے جہاں لوگ اللہ واحد قہار کی خدائی کے قائل ہو گئے، وہاں سے خداؤں کی دوسری اقسام تو رخصت ہو گئی، مگر انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، مجازیب، اقطاب، ابدال، علماء، مشائخ اور ذل الہوں کی خدائی پھر بھی کسی نہ کسی طرح عقائد میں اپنی جگہ نکالتی رہی. یعنی وہ ایک خدا کو تو مان لیا انہوں نے، لیکن کوششیں کی کہ کسی طرح مختلف نئے ناموں سے. اب دیکھیے، اب یہاں یہ نہیں ہوا کہ رام کا نام لے لیا، یہ کرشن کا لے لیا، یا ان کا مجسمہ لا کر مسجد میں رکھ دیا. یہ جسارت تو وہ نہیں کر سکے، لیکن متبادل قوتیں تلاش کر لیں، متبادل نام انہوں نے رکھ لیے، اور وہ یہی تھے کہ غوث اور قطب اور اقدال مجازی بہت بڑے مجذوب ہیں. آپ کو نہیں پتا، مادرزاد ننگے ہیں، ایک جسم پر کپڑا نہیں ہے ان کے، لوگ وہاں جا رہے ہیں، عورتیں وہاں جا رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا، بہت بڑے ولی ہیں، مجذوب ہیں، جذب، عالم جذب میں ہیں. اور اس طرح پھر بادشاہوں کی بھی پرستش کی گئی، اور پھر ان اچھے اور برے لوگوں کی بھی پرستش کی گئی، اور انہیں اللہ کی خدائی میں شریک کیا گیا. جاہل دماغوں نے مشرکین کے خداؤں کو چھوڑ کر ان نیک بندوں کو خدا بنا لیا، جن کی ساری زندگیاں بندوں کی خدائی ختم کرنے اور صرف اللہ کی خدائی ثابت کرنے میں صرف ہوتی تھیں. ایک طرف مشرکانہ پوجا پاٹ کی جگہ، اب کیا ہوا سن لیجئے. مشرکانہ پوجا پاٹ تھے، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، وہ بت تو ختم ہو گئے، مگر ان کی جگہ پوجا پاٹ، جو مراسم ان بتوں کے سامنے انجام دیتے تھے جیسے آج کل کے ہندو کرتے ہیں. اب مسلمانوں میں کیا ہوا؟ فاتحہ، زیارات، نیاز، نذر، عرس، سندل، چڑھاوے، نشان، علم، تعزیے اور اس قسم کے دوسرے مذہبی اعمال کی ایک نئی شریعت تصنیف کر لی گئی. دوسری طرف بغیر کسی ثبوت علمی کے ان بزرگوں کی ولادت و وفات، ظہور و غیاب، کرامات و خوارق، اختیارات و تصرفات اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے تقرب کی کیفیات کے متعلق ایک پوری میتھولوجی تیار کی گئی، جو بت پرست مشرکین کی میتھولوجی سے ہر طرح لگا کھا سکتی تھی. تیسری طرف توسل، استمداد روحانی اور اکتساب فیض وغیرہ ناموں کے خوشنما پردوں میں وہ سب معاملات جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہوتے ہیں ان بزرگوں سے متعلق ہو گئے، اور عملاً وہی حالت قائم ہو گئی جو اللہ کے ماننے والے ان مشرکین کے ہاں ہیں، جن کے نزدیک بادشاہ عالم انسان کی رسائی سے بہت دور ہے، اور انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام امور نیچے کے اہلکاروں ہی سے وابستہ ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ان کے ہاں
اہل کار علانیہ الہ، دیوتا، اوتار یا ابن اللہ کہلاتے ہیں، اور یہاں انہیں غوث، قطب، ابدال، اولیاء اور اہل اللہ وغیرہ الفاظ کے پردوں میں چھپاتے ہیں۔ اب وہاں دیکھیے ابن اللہ کہہ رہے ہیں، عیسیٰ ابن اللہ اور عزیر ابن اللہ، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک خدا ہندوؤں میں ہے اور وہ ہے شیو، ایک برہما ہے، ایک وشنو ہے، ایک شیو ہے، اور شیو جو ہے وہ طاقت اور جنگ کا خدا ہے، اور اسی لیے شیو سینا ہوتی ہے کہ اسی کی مدد سے جنگیں جیتی جاتی ہیں، جنگ کا ایک الگ خدا ہے۔ تو یہاں بھی اب نئے ناموں سے شرک آ گیا، اور یہ قطب، ابدال، اولیاء، اہل اللہ کے نام سے، یہ دوسری قسم کی جاہلیت۔ غور سے سنیے بات اب یہاں، یہ دوسری قسم کی کون سی جاہلیت؟ جاہلیت مشرکانہ۔ تاریخ کے دوران میں عموماً پہلی قسم کی جاہلیت یعنی جاہلیت خالصہ کے ساتھ تعاون کرتی رہی ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کتاب کا، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ 3 قوموں سے تھا۔ ایک تو خود اپنے والد آزر سے تھا، جو مندر کے پروہت اور برہمن تھے وہ، اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو پہلا مقابلہ ان سے ہو گیا۔ اور دوسرا مقابلہ قوم کے جو لوگ تھے، بعض سورج کی پوجا کرتے تھے، بعض چاند کی، اور بعض کواکب کی، ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اور تیسرا مقابلہ تھا اس وقت کی سیاسی قوت نمرود کے ساتھ، اور یہ آپس میں ان سب کا گٹھ جوڑ تھا، یعنی نمرود کا اور مشرکین عراق کا، مشرکین بابل کا، جو بعض ستاروں کو خدا سمجھتے تھے، چاند سورج کو، یا پھر جو بتوں کی پوجا کرتے تھے جیسے حضرت ابراہیم کے والد آزر، اور ان سب کا مقابلہ تنہا حضرت ابراہیم سے تھا۔ اور یہ ان لوگوں میں بڑی گاڑی چھنتی ہے، اور گاڑی چھنتی تھی، آج بھی یہی ہوتا ہے۔ دیکھیے جو سیکولر لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کو بھی نہیں مانتے، وہ مشرکین کے ساتھ ان کا بڑا تعاون ہوتا ہے، لیکن وہ اسلام کی مخالفت کریں گے، اسلامی تحریکوں کی مخالفت کریں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ہمیشہ سے آپس میں تعاون رہا ہے، جاہلیت خالصہ کا جاہلیت مشرکانہ سے۔ قدیم زمانے میں بابل، مصر، ہندوستان، ایران، یونان، روم وغیرہ ممالک کے تمدن میں یہ دونوں جاہلیتیں ہم آغوش تھیں، اور موجودہ زمانے میں جاپان کے تمدن کا بھی یہی حال ہے۔ اس موافقت کے متعدد اسباب ہیں، جن میں سے یہ چند کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ اچھا، یہ کیوں کوآپریشن ہوتا ہے ان کے درمیان؟ جاہلیت خالصہ میں اور مشرکانہ جاہلیت میں تعاون کیوں ہوتا ہے؟ نمبر 1، مشرکانہ جاہلیت میں آدمی کا کوئی تعلق اپنے معبودوں کے سوا اس کے سوا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے خیال میں انہیں صاحب اختیار، نافع اور زار سمجھ لیتا ہے، اور مختلف مراسم عبودیت کے ذریعے سے اپنے دنیاوی مقاصد میں ان کی مہربانی و اعانت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ وہاں سے اسے کس قسم کی اخلاقی ہدایت یا زندگی کا ضابطہ قانون ملے تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ وہاں کوئی واقع میں خدا ہو تو ہدایت اور قانون بھیجے۔ دیکھیے اب سن لیجئے، یہی معاملہ ہندوؤں کا ہے کہ ظاہر ہے کہ رام اور کرشن ان کو کوئی اخلاقی ہدایت تو نہیں دے سکتے۔ اس مجسمے کے سامنے جاتے ہیں، وہ ہاتھ جوڑتے ہیں اور سر ٹیکتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے، تو وہ تو یہ نہیں بتائیں گے کہ سود حلال ہے یا حرام ہے۔ اب سودی نظام وہ امریکہ ہی کا چلائیں گے، بینکس وہ امریکہ ہی کے چلائیں گے، انشورنس وہ وہی استحصالی نظام کے مطابق ہوگا۔ تو یہ دیکھیے، ایک طرف تو وہ مذہبی ہیں اور جھوٹے خداؤں کی پوجا کریں، اور دوسری طرف وہ بے دین لوگوں کے ساتھ تعاون کریں جو کسی خدا اور کسی مذہب کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ ان کا تعاون ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی واقع میں خدا ہو تو ہدایت اور قانون بھیجے۔
پس جب ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو مشرک انسان لامحالہ خود ہی ایک اخلاقی نظریہ بناتا ہے اور خود ہی اس نظریے کی بنیاد پر ایک شریعت تصنیف کرتا ہے۔ اب دیکھیے، ہندوؤں کے اندر ہومو سیکچویلٹی بالکل امریکہ کی طرح بڑے پیمانے پر پھیل رہی، تو یہ یعنی مسلمانوں کی تہذیب میں ایسا ہونا بہت ہی مشکل ہے، اور جہاں ہو رہا ہے تو اکثریت اس کو برا سمجھتی ہے۔ قانوناً اس کی اجازت کسی جگہ نہیں دی گئی آج تک، لیکن یہ ان کے ہاں کوئی اخلاقی نظام نہیں ہے، نہ فائنینشیل میٹرز میں ہے، نہ جنسی معاملات میں ہے، نہ خاندانی روایات میں ہے۔ اس طرح وہی جاہلیت خالصہ برسرے کار آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالص جاہلیت کے تمدن اور مشرکانہ تمدن میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ ایک جگہ جاہلیت کے ساتھ مندروں، پجاریوں اور عبادات کا سلسلہ ہوتا ہے اور دوسری جگہ نہیں ہوتا۔ یعنی جاہلیت مشرکانہ میں یہ تو ہوتا ہے مندر اور پجاری اور عبادت، اور وہاں نہیں ہوتا، لیکن باقی تمام تمدن، تہذیب اور اخلاق میں مشرکانہ بنیادیں ہوتی ہیں۔ یعنی اس لحاظ سے مغربی سوسائٹی اور ہندوستانی سوسائٹی اور چائنیز سوسائٹی یہ بالکل ایک جیسے ہیں، یہ کیونکہ خدائی ہدایات سے یہ خالی ہے۔ اچھا، اب ایک بات میں ذرا سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج یہاں 25 دسمبر ہے اور لوگ میری کرسمس بھی کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو تحفے بھی دے رہے ہیں، بلکہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ سعودی عرب کے اندر شاپنگ مالز کے اندر کرسمس ٹریز لگائے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پوری تہذیب کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں آپ کو صاف صاف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کسی گرافٹنگ کو، کسی پیوند کاری کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسلام کے سے وابستہ لوگ دیوالی نہیں منا سکتے، دسہرہ نہیں منا سکتے، ہاتھ راکھی نہیں باندھ سکتے، کرسمس نہیں بنا سکتے، کرسمس کی مبارکباد نہیں دے سکتے۔ تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے رہے ہیں گزشتہ 2-4 دنوں میں کہ کیا ہم انہیں عید کے لیے پیسے دے سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آ کر ہمارا کیک کاٹیے، کیا ہم ان کا کیک کاٹ سکتے ہیں؟ تو میں صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت و تبلیغ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ کا کام ہے کہ عیسائیوں کو دعوت دیں۔ آپ کے جو عیسائی دوست ہیں ان کو گھر پر بلائیے، ان کی بیوی بچوں کو بلائیے، اگر وہ غریب ہیں تو ان کی مدد کیجیے اور بتائیے کہ یہ اسلام ہے، اور آپ کے جو نظریات ہیں وہ مشرکانہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ دعوت دیجیے، آپ دعوت دیجیے ان کو، ان سے تعلقات رکھیے، مراسم رکھیے، اور مراسم اور تعلقات کا واحد مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم دین اسلام کی طرف بلانے والے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم یعنی لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم غیر مسلموں پر تبلیغ کرو، یہ نہیں کہ تم ان کی ہولی کھیلو اور دسہرہ مناؤ اور دیوالی مناؤ، پھلجھڑیاں چھوڑو۔ یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کی تہذیب الگ ہے، آپ کا لباس الگ ہے، ان کا لباس نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی علامت آپ کے جسم پر نہیں ہو سکتی جو ان کے شاعر کی ترجمانی کر رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں ہیں، خالف المشرکین، خالف الیہود، خالف النصارى، تو آپ نے ہمیشہ امت مسلمہ کو اپنا تشخص برقرار رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ تو دیوالی مبارک اور دسہرہ مبارک اور میری کرسمس یہ کہنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ان سے اچھی بات کیجئے، غیر مسلموں سے اچھی بات کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے حسین و جمیل گفتگو کرو، اچھی بات کرو، لیکن ان کی
ان کی باتیں قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تہذیب اور ان کا تمدن اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا لباس، ان کی بے لباسی، ان کی عریانی، ان کے رقص اور ان کے سرود سے، ان کی موسیقی سے آپ کا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ آپ کی اپنی پہچان ہے، آپ کی اپنی شریعت ہے، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے تمام عزیز و اقارب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ یعنی یہ امت مسلمہ کے اندر یہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے کہ وہ سب سے زیادہ ترجیح اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو یہ جو سیکولرزم ہے، اس کی اسلام سے روز اول سے لڑائی ہے، یعنی کہ مسجد کی حد تک آپ مسلمان رہیں اور مسجد سے باہر اپنے لباس میں، اپنے شادی بیاہ میں، حلال و حرام میں، گفتگو میں، لباس میں، مکانات میں، تہذیب میں، تمدن میں ان کی پیروی کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تہذیب بھی آپ کی اسلامی ہوگی، تمدن بھی آپ کا اسلامی ہوگا، اور تمدن اور تہذیب میں شرک نہیں کیا جا سکتا، اس میں شرک نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے سمجھ لیجیے۔ اب جیسے ہم لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں، اس میں مسلمانوں نے کبھی تصویریں نہیں بنائی۔ ہمارا آرٹ بالکل مختلف ہے، اور مولانا مودودی آرٹ کے سلسلے میں شبلی نعمانی اور ڈاکٹر سید امیر علی پر شدید تنقید کرتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔